السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، اپنے پروگرام میں مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف معاملات اور مسائل پر بات کرتے ہیں۔ معاملات عوامی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کوشش یہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ سماجی معاملات اور دیگر مسائل کے اوپر گفتگو کریں یا ایسے موضوعات پہ کم از کم بات کی جائے جس کی اجازت ہمیں ہے، نشاندہی کرنا یہاں پر ضروری ہے۔ وہ معاملات جو عموماً زیر بحث نہیں آتے، خاص طور پر بہت سارے ایسے سماجی نوعیت کے مسائل ہیں جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ تو کہیں نہ کہیں بات ہو جاتی ہے، تاہم الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ان معاملات پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسے معاملات اور موضوعات اب بھی زیر بحث نہیں آ رہے جن کو الیکٹرانک میڈیا پر آنا چاہیے۔ بات طویل ہو جائے گی، مختصر کروں گا۔ بہت سارے ایسے معاملات اور مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے دیکھنے والوں کی جانب سے، جس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے طور سے پروگرام میں گفتگو اس کے اوپر کریں اور سنجیدہ نوعیت کے معاملات کو پروگرام کے ذریعے سامنے لایا جائے اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ تعلیم سے جڑے کچھ معاملات اور مسائل تھے، گزشتہ ہفتے جو پروگرامز رہے اس میں گفتگو ہوئی ہے، سوالات بے شمار ہیں، کوشش کروں گا اس کے اوپر آگے چل کے پروگرام میں بات کروں۔ آج بات کرنی ہے کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات اور مسائل پہ۔ شہر کراچی کے اندر جو کہ پاکستان کا ایک بڑا شہر سمجھا جاتا تھا اور مسائل کے حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سب سے بڑا شہر ہے، نہ صرف سندھ کا بلکہ پاکستان کا، یا آپ سمجھ لیں کہ اگر دنیا کے بیچ ان شہروں میں اس کا اگر شمار کیا جائے جہاں مسائل سب سے زیادہ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بلدیاتی انتخابات کا ایک اور مرحلہ تھا، جو ضمنی انتخابات تھے وہ کل ہوئے اور جو سر فہرست جو جماعت رہی وہ پاکستان پیپلز پارٹی، میئر بھی انہی کا منتخب ہوا اور باقی یہ کہ تعداد میں یقیناً وہ زیادہ ہیں اور آج ان کی ویسے تو نمائندگیاں نہیں ہیں، ورنہ اس معاملے پر ضرور ان سے گفتگو کرتے۔ دیگر جماعتوں کے یہاں پہ مرکزی رہنما موجود ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے معزز مہمان جاوید صدیقی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، تجزیہ کار کی حیثیت سے مدعو رکھا ہے، ان کو میں خوش آمدید کروں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے معزز مہمان جناب گلوردہ خان صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ہیں، آج صبح کے وقت یہاں ہم نے مدعو رکھا ہے، ان کو بھی میں خوش آمدید کروں گا۔ حاجی صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جاوید صاحب، بلدیاتی انتخابات اور ایک اور مرحلہ مکمل ہوا، برتری پاکستان پیپلز پارٹی کی ثابت ہوئی اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بدقسمتی سے ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح پذیرائی ملتی جا رہی ہے تو بہت سارے ابہام اور سوالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جس طرح کا شہر کا حال رہا ہے، میں زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ کراچی ضرور آ کر دیکھ لیں، ان کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کس حال تک کراچی شہر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ بہرحال تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر واضح اکثریت حاصل کر لی گئی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، چاہوں گا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے ایک ابتدائی جو تمہید باندھی تھی اور جو کہا تھا، دیکھیں پیپلز پارٹی اور کراچی کا رشتہ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور یہ آج سے نہیں، یہ سمجھے قیام پاکستان سے جب کراچی کی انڈسٹری پروموٹ کر رہی تھی اور جب آپ کو پتہ ہے کہ کراچی وہ شہر تھا جہاں تعلیم، رکھ رکھاؤ، تجارت، ہر چیز میں وہ پاکستان میں نمبر 1 تھا۔ یہ سندھ کے حصے میں آیا تھا، جی صحیح ہے، اور ایک وقت میں کیپٹل بھی تھا، بالکل۔ پھر کیپٹل اسلام آباد شفٹ ہو گیا، لیکن صنعت و حرفت اور ریونیو میں کراچی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اچھا، یہاں سے شاعر بھی جاتے تھے، یہاں سے کھلاڑی بھی جاتے تھے، یہاں سے بڑے بڑے انٹرنیشنل فارم میں جو ہے خدمات لوگ انجام دیتے تھے، تعلیم و تربیت، اور اس وقت سے کراچی اور پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کا رشتہ جو ہے وہ سب کے علم میں تھا۔ اور آپ نے اکثر بیانات بھی سنے ہوں گے پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما تھے کہ جی کراچی سے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں ملتا، یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے۔ جی تو پھر ایک دم سے کیا ہو گیا، ایک دم سے اچانک یہ اس طرح کی چینجنگ کیسے آ گئی؟
تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک عرصے تک ایم کیو ایم یہاں پہ غالب رہی. اب کس طرح رہی کیا رہی وہ ایک الگ ہے, صحیح ہے. لیکن اب پیپلز پارٹی کو ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا اسپیس ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا, اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی جگہ لیتی ہے, اور جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی میں ایک مقابلہ ہے کہ کون یہاں پہ اپنی جگہ بناتا ہے. اچھا, اب پیپلز پارٹی کیونکہ کسی طرح سے بھی, یا سندھ گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ کسی طرح بھی کراچی کو کسی اور پارٹی کے حوالے نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. وہ کام جو پہلے کرتی تھی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا وہ نہیں ہو سکتا. اسمبلیوں میں بھی شور ہوتا ہے, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی تنقید ہوتی ہے. تو اب بلدیاتی الیکشن جب اس کا پہلا مرحلہ تھا, آپ نے دیکھا تھا جو 24 جولائی سے شروع ہوا تھا اور جنوری پہ ختم ہوا تھا, اور بیچ میں کئی دفعہ انہوں نے کہا بارش کے اور اس کے سیکیورٹی کے بہت سارے ایشوز بنائے, اور اس دوران میں بیلٹ پیپر وغیرہ سب تیار تھے, تو لوگوں کو کنفیوز رکھا گیا. پھر اس کے بعد جو حلقہ بندیاں کی گئی وہ بھی آپ نے دیکھی, بالکل دیکھی کہ ایک حلقے میں تو جناب 50,000 ہزار لوگ ہیں اور کسی حلقے میں 15-20 پہ یو سی بنی ہوئی ہے. تو یہ سب وہ چیزیں تھیں جس کو ہم کہتے ہیں دھاندلی, جس کو ہم دھاندلی کہتے ہیں. الیکشن میں جو دھاندلیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی تھی. اچھا, دوسری دھاندلی کیا ہوئی تھی کہ آپ کے ووٹر جو آپ کو پتا تھا کہ یہ جناب پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں, ان کے ووٹر لسٹ جو عرصے دراز سے چل رہی تھی جس میں انہوں نے ووٹ بھی ڈالے تھے, وہ ووٹ چینج کر کے دوسرے علاقوں میں جو ان کے پرانے ایڈریسز تھے ادھر ڈال دیے گئے تھے. تو وہ سینکڑوں ووٹ ضائع ہو گئے. لازمی سی بات ہے, جب میں صبح اٹھ کے جاتا ہوں اپنے ووٹ دیکھتا ہوں, میں تو اس نیت سے جاتا ہوں نا کہ میں نے ووٹ دینا ہے, لیکن جب میں جا کے چیک کرتا ہوں تو پتا چلا میرا تو ووٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ. اور جبکہ میں 2 دفعہ 3 دفعہ میں ووٹ دے چکا ہوں اس علاقے میں 15-20 سال سے رہ رہا ہوں. بہت خوب. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو حکومت وقت اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے ہوئی. پری پول ریگنگ. اچھا, پری پول ریگنگ ہوئی ہے جی, یعنی دھاندلی قبل از انتخابات. بالکل صحیح, کیونکہ میں خود اس کا حصہ رہا ہوں. جی جی, آپ بہت سارے متاثرہ لوگ ہیں اس کے. بالکل صحیح ہے نا. تو یہ میں نے سنائی نہیں, یہ عملاً جو میں نے چیزیں دیکھی, جو وزٹ کیے, اور جو آپ جائیں تو عوامی سروے کرنا چاہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اس طرح سے پیپلز پارٹی یہاں پہ اپنا میئر, اور پھر اس کے بعد جو ہوا جس طرح چیئرمین وائس چیئرمین کو پریشرائز کیا گیا اور ان کو بلیک میل کر کے اپنے فیور میں لیا گیا. جی جی, یہ تو سب چیزیں کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ عوامی رائے نہیں تھی, اس کو آپ عوامی رائے نہیں کہتے کہ کراچی والوں نے پیپلز پارٹی کو منتخب کیا یا کراچی والوں نے میئر کو جو ہے وہ لے کے آئے. لیکن اگر عوامی اور عوام کو اگر دیکھیں, میئر آیا, ابھی آپ نے دیکھا ایک سیٹ پہ جو میئر صاحب کا ہوا تھا الیکشن, تو انہوں نے اپنے حلقے کے بجائے دوسرے حلقے سے الیکشن لڑا. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں ان کی ویلیو کا کہ وہ اپنے حلقے میں یو سی کا الیکشن تک نہیں جیت سکتے. ان کا حلقہ تو خیر کوئی نہیں ہے, یہ تو خیر حلقہ بنایا گیا نا. نہیں, یہ تو عموماً ایسا ایک مثال ہے نا, آپ جہاں آپ کی رہائش ہے, میری رہائش نارتھ نازم آباد ٹاؤن میں, تو میرا حلقہ وہی ہے نا, میں وہیں سے الیکشن لڑوں گا. ایک مثال ہے. لیکن اگر میں کہیں اور جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں میں نے گراؤنڈ بنایا ہوا اپنا. بالکل ٹھیک ہے. اور کس طرح گراؤنڈ بنایا ہے اس سے تقریباً سارے لوگ واقف ہیں. بالکل ایسا ہی, میں بھی اس طرف آتا ہوں. جی جی, بات مکمل کیجیے. تو اس طرح تو کوئی بھی پارٹی جس کو عوامی مقبولیت نہ ہو کسی شہر میں وہ آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پاس سارے سرکاری وسائل تھے, الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اس وقت وسائل تو نہیں ہوں گے لیکن انڈرسٹینڈنگ ضرور. نہیں سر, اس وقت بھی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو نگراں گورنمنٹ بنی ہے وہ بھی کس کی مشاورت سے بنی ہے. مطلب وہ جو پارٹیاں جو عرصے دراز سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے چل رہی تھی, انہوں نے اپنی مشاورت سے اگر لے کے آ رہے تو وہ اپنے ہی لوگ لے کے آئیں گے نا. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا راستہ ہموار کیا. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ تمام پارٹیاں ایک پیج پہ, ایک پارٹی کے علاوہ وہ اس کے نظریہ, اس کی جو سوچ ہے وہ الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس طرف آتا ہوں ذرا جاوید بھائی. حاجی صاحب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں, ان کی جماعت نے تو خیر حصہ نہیں لیا,
لیکن جلد سے جلوس کر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں. میں اس پہ ان سے جواب دیتا ہوں. اچھا صاحب یہ فرمائیے، اب جو کل نتائج رہے ہیں جس کی ابھی گفتگو ہو رہی تھی، جاوید بھائی نے نشاندہی کی کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور غیر مقبول جماعت ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ بھی اس کا اظہار کرتے رہے ہیں اور گزشتہ روز بھی اس کا اظہار کیا. تاہم انتخابات میں حصہ نہیں لیا، اور اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو نظام جو نگراں سیٹ اپ کا جو تشکیل پایا ہے، اس کی بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور جو کچھ ہوتا رہا آپ حکومتوں کا حصہ بنتے رہے مختلف ادوار میں. اور اس کا میں چاہوں گا ذرا جواب دیجیے گا، اور ساتھ اس کا بھی ذرا جواب دیجیے. جیسے انہوں نے کہا کہ اب ایم کیو ایم کی جگہ ختم ہو گئی ہے تو وہ جگہ کسی نے لینی ہے، تو وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو جگہ لے پائی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کا جواب دیجیے. جی بہت شکریہ یاسر بھائی. دیکھیں، کئی بار یہ بات میں نے کی ہے کہ ہماری سیاست یہاں پر دنیا کے پہلو سے مختلف چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس جیسے دیس ویسے بیس چلتے رہیں گے. ہمارے جو اصل مقاصد ہے، ہمارے اصل مقاصد یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں جو 4 لکیریں ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کے جو اختیارات چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، ان کو لانا ہے عوام کی دہلیز پر دروازوں پہ. ٹھیک ہے، اصل مقاصد ہمارے یہی ہے امکان پاکستان کی. اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے کہ 100% میں سے وفاق کو ہم لوگ دے رہے 44%، 44%، 56% پیسے چاروں صوبوں پہ مشتمل ہو رہے. تو جب چاروں صوبوں پہ مشتمل ہو رہے 56%، تو یہ 56% آپ کی سندھ کے لیے 1453 ارب روپیہ بنتے ہیں. اب میرے بالا حکام سے، ریاستی اداروں سے جو حکومتیں چلاتے ہیں، ان سے میرا ایک درخواست ہے کہ بھائی یہ جو پیسے ہار ہے، یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ان کی اختیارات چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں، یہ اختیارات آپ عوام کو کیوں نہیں دیتے؟ نمبر 1. دوسری بات ہے، اگر یہ اختیارات عوام کے پاس آ جائے تو پھر آپ اپنے حساب، اپنے حق کی حساب آپ اپنے محلے میں آپ کونسلر سے کر سکو گے، ناظم سے آپ کر سکو گے. جب آپ کی ہاتھ ان کی گریبان تک جائے گا تو یہ نیب کی ہاتھ ہوگا، یہی نیب کی ہاتھ ہوگا. اگر آپ کی ہاتھ ان کی گریبان تک جائے گا تو یہ ریاست کی ہاتھ ہوگا، یہی ایک انصاف کی ہاتھ ہوگا. بدقسمتی سے ہمیں کچھ سیاسی پارٹیوں نے ایسے یرغمال بنایا ہوا ہے کہ ہم کو ہمارے جو ڈیموکریسی، جو جمہوری حقوق کے عوامی نہیں دے رہے. تو ایم کیو ایم پاکستان نے یہ طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی اگر ہم پہلے 21 نشستوں میں 17 جیتے تھے، ہم اس دفعہ 22 نشستوں میں 18 جیتیں گے انشاءاللہ. 2018 میں تو آر ٹی سسٹم کو بٹھا دیا گیا جان بوجھ کر کے، ہمیں ہرا دیا، ہمیں کم سیٹیں دیا گیا. لیکن اب انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا، وہ مینڈیٹ سارے ہمارا ہوگا. یہ جو لوکل گورنمنٹ، اچھا اس ٹائم تک آپ عام انتخابات نہیں کر سکتے ہو، جس ٹائم تک آپ لوکل گورنمنٹ کی انتخابات نہ کرو. تو یہ ڈر کے ہمارے اس لوگوں نے کر لی، اس لوگوں کے گٹ جوڑ ہے. اچھا یہ اب جو 44% جو وفاق کے پاس ہوتا ہے، وہی فوج کو بھی تنخواہ وہی دیتے ہیں، اسی میں سے آئی ایم ایف کے قرضہ اور سود بھی دیتے ہیں، اسی میں سے پی آئی اے کو بھی دیتے ہیں. یہ جو پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے؟ تو یہی تو این ایف سی ایوارڈ کے نا، پی ایف سی نہیں کر رہے. تو یہاں پر اگر ہمارے تجزیہ نگار بھائی ہے، ہمارے کچھ اور ساتھی ہے، تو وہ کسی جماعت کے کارکن نہ بنے، وہ بات بولے یہاں پر جو حق اور سچ کی بات ہو، جو عوام کی بات ہو. وہ کوئی بھی تجزیہ نگار، کوئی بھی ہمارے بھائی کسی ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے تجزیہ نہ کرے. وہ ایک جمع ایک مخلصانہ تجزیہ کر لے، کے غیر جانبدار تجزیہ کر لے، تاکہ ان کے اوپر ہمارے جو مسائل ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں رہنا، پچھلے پی ڈی ایم کی حکومت میں رہنا تو ہمارا اچھا اقدام ثابت ہوا. ہم نے تو اسی شہر کے 71 یوسیز کو چرائے گئے، 52 ہم نے بازیاب کر لے گئے. اس میں سے 4 دفعہ پرائم منسٹر سے
प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें हुई, जी। तो इसी तरह हमारे 11 मरतबा वफाकी वज़रा से मुलाकातें हुई इसी के लिए कि भाई हमें कम गिना गया। अभी 1 करोड़ 30 पर हमें 1.5 लाख कर दिया गया, बिल्कुल 1 करोड़ 30 पर हमारे आबादी को। ये तो इनके पाकिस्तान की बदौलत है कि अभी 2 करोड़ 3 लाख तक पहुंचा दिया है, किसी ने तो यहाँ पर बात नहीं की है। तो ये बकाया जो इंतखाबात हुआ ये तो गठजोड़ है, ये तो वज़ीर-ए-आज़मशिप की लड़ाई की जंग है। वो तो एक अलग टॉपिक है, अगर आप पूछना चाहें तो उसके ऊपर फिर मैं डिटेल से आपको बता दूंगा। लड़ाई एक अलग टॉपिक है, ऐसा आपने कहा। और आगे वाले इंतखाबात के लिए जो आम इंतखाबात का जिसकी तारीख का ऐलान हुआ है, उसमें आपको लगता है कि आप अपनी खोई हुई साख बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा ही है? इंशाल्लाह ऐसे काम में मखलूत हुकूमत बनेगी। हमारी जो ज़ाती पॉलिटिकल राय जो है या हमारे जो ज़हनियत ज़ाती में कोई इत्तेहाद बनेगा तो हम कोई बात नहीं मानेंगे। हम सिर्फ 4 लकीरें इसमें तरमीम चाहते जो बलदाती इख्तियारात है। और बाकी मानदा मसाइल का क्या, उसकी तो कोई बात नहीं हुई? नहीं, वो भी करेंगे। ना वजारत चाहिए, किसी चीज कोई चीज नहीं चाहिए कि हम पाकिस्तान के। मैं आपको अलग कहता हूँ कि हमें हमारे इख्तियार, पानी के इख्तियार, गैस के इख्तियार, हमारे सीवरेज के इख्तियार, जो हमारे हुकूक के हमारे इख्तियार हमारे घर पे होना चाहिए, आपके घर पे नहीं होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर हाउस पे नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है, बल्दियात समेत सारी आपके पास। जब ये देखो ना, जब ये आएगा तो आपके मसाइल खुद देखो ना, जब ये आएगा तो आप एक जागीरदाराना निजाम से निकल जाओगे। में ख्याल क्यों नहीं आया? उस वक्त भी तो हो सकता था, ये जब दस्तखत हो रहा था, जब सारे इख्तियारात यहाँ पर बढ़ रहे थे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे 2 दर्जन से ज्यादा निजाम कायम हो रहे थे, ABCA, KDA सारे इदारे जाते रहे, उसका हिस्सा बनते रहे, ये भी तो होता रहा। अब ये गैर जानिबदार यहाँ पर काबे में, यहाँ किसी ने नहीं किया जी। यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो शहजादे बैठे हुए, काबे में भी सऊदी अरब के लोग बुला करके काबे में भी उसके ऊपर हल्फ ले करके कुरान पर हाथ रख करके कि भाई आपने काम नहीं करना है। जब पाकिस्तान पहुंचा जाता है तो उनके मुतज़ात वही काम कर लेते। हम लोगों से एक छोटा सा गलती हुआ, वो भी भरोसा करके हमें ये यकीनदानी कराई गई, ये भरोसा कराया गया कि जी आप जो सारी मोहल्ला, सारा इलाका 3 करोड़ की आबादी तका होएगा तो मैं खुद जागूंगा, मैं खुद ये सारे काम करूंगा। धोखा दिया गया। जब आप मेरे ऊपर अभी ट्रस्ट करते हो, मैं आपको धोखा दे देता हूं, तो इसकी क्या फिर आपने आवाज नहीं? आप कैसे मान गए? कराची के लोगों को तो पता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तो इनकी एक रिवायत रही है हर दौर में, आपको हुकूमत का हिस्सा बनाकर। जैसा भी आप कह रहे हैं, हमें नहीं पता था, नहीं तो लेकिन हमें तो जो कराची में रहते हैं पता था कि यही कुछ होना है, और वैसा ही हुआ। वहाँ उस टाइम में इतना बालिग नहीं था, अब बालिग हो। अच्छा, 2013 में यहाँ पर इम्कियम था। हज किस सिंध में पड़ा था? नहीं 2013 में यहाँ पर इम्कियम था, बिल्कुल ही झंडा था, ही पतंग था, लेकिन उस टाइम में बालिग नहीं था। अच्छा, अब मैं बालिग हुआ हूँ। अब हज पढ़ने के बाद मामला सही हो गया? नहीं, हज पढ़ने के बाद नहीं, बालिग हुआ हूँ, बालिग हुआ हूँ। सोच समझ करके अब जो भी फैसला करूंगा तो सोच समझ के करूंगा। अब शहदा कब्रिस्तान आबाद नहीं होंगे। हाँ, अब यहाँ पर पख्तून माजर और सिंधी माजर की लड़ाई नहीं होगा। अब यहाँ पर वो धमाके जो 20-20, 22-22 लाशें गिर रहे थे दिन को, वो अब नहीं होगा। तो वही इम्कियम है ना, जो करना चाह रहा था, जो करवा रहा था। वोट कैसे लेंगे फिर? क्या वोट कैसे लेंगे? पहले तो ये वोट तो आप अंदाजा आपको हो जाएगा, अंदाजा आपको हो जाएगा, हो जाएगा, अंदाजा आपको हो जाएगा। हुआ नहीं अंदाजा, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये ज़मीनी इंतखाबात यहाँ से भी हार गए। नहीं, हमने तो ऐसा ही नहीं लिया। ये तो करप्ट इंतखाबात है, तो ये तो गठजोड़ इंतखाबात है, तो सब पहले से तय शुदा प्लान था। ये क्या इंतखाबात है यहाँ पर? यहाँ वहाँ पंजाब में उसको गुड़ नहीं दिया गया, यहाँ पर छोटा सा टाइपी दे दिया, बस। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, हर शख्स अपनी पार्टी का दिफा में कुछ ना कुछ कहता है। तो हमारे मौजूद मेहमान जनाब गुलबर्दा खान साहब बात कर रहे थे MQM के हवाले से, और उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे कि पुरुमीद हैं कि आने वाले वक्त में दोबारा अपनी खोई हुई जगह वापस हासिल कर लेंगे। जावेद भाई फरमाइएगा, अभी जैसे उन्होंने गुफ्तगू की है, चंद एक चीज़ों की निशानदेही की है, आप क्या इससे इत्तेफाक करते हैं
اور یہ بات ان کی درست ہے کہ سینسس کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، اگر آواز سنی جاتی ہے تو وہ کراچی کی نمائندگی تب ہی کی جا سکتی ہے جب آپ کسی نہ کسی طرح حکومت کا حصہ ہوں، وگرنہ باہر بیٹھ کے بہت ساری جماعتوں نے احتجاج بھی کیا، ہر طرح سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، عدالتوں میں درخواستیں بھی دیں، لیکن اس کا نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلا. تو یہ تو ان کا جو دعویٰ ہے اور یہ جو ان کا مقدمہ ہے یہ تو کسی حد تک صحیح ہے کہ انہوں نے وفاق میں حصہ ہوتے ہوئے ان مسائل کی نہ صرف نشاندہی کی بلکہ آواز بھی اٹھائی جس کے اوپر بات نہیں کی جاتی اور آگے بھی نہیں کی جائے گی. فرمائی گیا. دیکھیں یہ ہمارے بھائی بہت قابل احترام، اور پہلے بھی ان کے ساتھ ایک پروگرام میں اور اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اگر ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم بالغ نہیں تھے، ابھی بالغ ہو گئے، تو اس پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بالغ ہونے کے لیے 40-50 سال لگ گئے. واہ. مطلب یہ ہے کہ ویسے تو لوگ 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ جب بنتا ہے تو نہیں وہ انفرادی حیثیت میں بات کر رہے تھے، سیاسی جماعت نہیں کی میں بات ایک نہیں مثال کر دے رہا ہوں میں انفرادی نہیں، میں اس کے جواب پہ شرعی لحاظ سے دے دوں گا. ہاں تو ویسے تو کہتے ہیں کہ مطلب پاکستانی قانون کے شناختی کارڈ بن گیا، آپ کو ووٹ کا ظاہر سی بات ہے، آپ کو شعور آ گیا، بالغ ہو گئے 18 سال میں. تو گلبردہ کی جماعت جو ہے وہ 40 سال کے بعد بالغ ہوئی ہے اور اسے اب سمجھ میں آیا اچھے اور برے کا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ کہ عوام کو شعور آ گیا. اصل مسئلہ یہ ہے اب عوام وہ جو لولی پاپ دیتے رہے ہیں قومیت کا، جو آپ نے کراچی میں ایک طویل عرصے سے دیکھا کہ مذہب اور قومیت کو بیس بنایا گیا، اور بلکہ پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں یہ مذہب کا کارڈ چلتا تھا. اب آپ دیکھیں اگر آپ 2018 سے پہلے کی سیاست دیکھیں اور 2018 کے بعد کی سیاست دیکھیں تو اس میں بہت چینج آیا. مطلب پہلے میاں صاحب چیف منسٹر بنتے تھے، وہ پنجاب کے ہوتے تھے، وہ کہا جاتا جی پاکستان کا نہیں. اسی طرح جب پیپلز پارٹی کے لوگ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بنتے تھے تو وہ سندھ کے ہوتے تھے. اسی طرح خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے جو چاہے وزرائے اعلیٰ ہوتے تھے تو وہ پورے اس کے نہیں ہوتے تھے، وہ ایک کمیونٹی کا ان کو شناخت ہوتی تھی. لیکن اب آپ دیکھیں اب وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اب جو بھی آ رہا ہے وہ قومی سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ اسے پتہ ہے کہ ہم نے یہ 30-40 سال میں جو کارنامے انجام دیے ہیں عوام اس سے بخوبی آگاہ ہو گئی ہے. اب نہ پنجابی کارڈ چل رہا ہے، نہ پختون کارڈ چل رہا ہے، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ اردو، مطلب کوئی کارڈ نہیں چل رہا. تو اب ظاہر سی بات ہے مجبوراً انہیں بھی اپنی سیاست چینج کرنا پڑی. جب انہوں نے دیکھا کہ اب آگے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہا اور اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے، جو حالات ہیں، اس میں بھی لوگ کافی اندر سے جو ہے غصے میں کہ 40-50 سال میں سارے وسائل ہوتے ہوئے ہم ترقی نہیں کر سکے، اور دوسرے ممالک جن کو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آپ نے دیکھا ایک تاریخ ہے کہ پورے ایشیا میں جتنے بھی ممالک تھے پاکستان میں ان کا ایک نمایاں نام تھا. آج آپ دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اب آپ کس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. تو اس لیے مجبوراً یہ پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں ہیں جو یہ سیاست کرتی رہی ہیں 40 سال سے، اب یہ اپنی سیاست کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن ان کے کیس میں تھوڑی صورتحال اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہ بہت پہلے اس کا فیصلہ کر چکے تھے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے، تبھی انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ سے اپنا نام متحدہ قومی موومنٹ رکھا. تو یہ تو پہلے اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا. لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ دیگر جماعتیں جو اس میں ہیں وہ شاید اب اس سے گریزاں ہیں کارڈ کھیلنے سے، لیکن وقت پڑنے پر کھیل ہی جاتی ہیں. جی اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب متحدہ قومی موومنٹ انہوں نے نام چینج کیا تھا تو کیا کراچی کے حالات اس وقت چینج ہونا شروع ہو گئے تھے؟ لیکن کراچی کے حالات وہی رہے تھے. جبکہ دیکھیں کراچی میں ایک وقت ایسا گزرا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایم پی اے ہوتا تھا، ایم این اے ہوتا تھا، کونسلر ہوتے تھے اندر اداروں میں جو لوگ تھے، اور ابھی بھی ہے. ظاہر 40 سال سے جو بھرتیاں ہوئی ہیں تو اب وہ ریٹائرمنٹ قریب ہے لیکن ہیں ابھی بھی. تو اتنی پاور کراچی میں کسی کے پاس نہیں تھی جتنی ان کے پاس تھی. اور یہ آج کی نہیں تھی، یہ 87 سے شروع ہوئی تھی جب فاروق ستار صاحب میئر بنے تھے. تو 40 سال کے بعد آپ کہیں جی ہم اب چینج ہو رہے ہیں، تو اب یہ عوام ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر جو حالات جیسے انہوں نے ابھی خود ہی ذکر کیا شہداء قبرستان کا، یہ کیسے دیکھیں سیاست پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، ہم اسے اچھا کہیں برا کہیں، نون لیگ بھی کر رہی ہے، اے این پی بھی کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، کسی کا شہداء قبرستان نہیں ہے. نہیں ہے، لڑکانہ میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی. نہیں وہ تو دو ان کے قائدین ہیں، وہ قبرستان نہیں ہے، وہ ایک مزار ہے.
اس کو آپ مزار کہہ سکتے ہیں، قبرستان نہیں کہہ سکتے. قبرستان میں تو بہت ساری قبریں ہوتی ہیں سیاسی یعنی کہ جو کارکنان ہیں اس کے لیے وہ صرف ان کے دو لیڈرشپ میں جو شہید ہوئے، اس سے پہلے شہید ہوتے رہے، بھٹو کے دور میں شہید ہوتے ہاں رہے، یہ الگ بات ہے، انہوں نے الگ الگ جگہ دفنا دیے، لیکن وہ جو آپ مخصوص واقعات کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو قبرستان ہے اس میں آپ دیکھیں کہ شہداء پولیس مقابلے کے جو تھے وہ شہداء تھے جو دوسری ایکٹیویٹیز میں تھے، بہت سے، اور پھر آپس میں اس میں اکثریت وہ ہے جو آپس میں لڑکے، یعنی حقیقی اور ایم کے ایم کے جب ٹکراؤ ہوا تھا تو اس میں جو بیچارے ہماری کراچی کے جو نوجوان جو مارے گئے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں. جی جی، یہ مطلب ہے یہ وہ نہیں ہے جو پانی کے مسئلے پہ معاملات میں تھے یا بجلی کے تھے، یہ مردم شماری کے. اچھا یہ مردم شماری کی، ہاں جیسے ہی ابھی انہوں نے ذکر کیا مردم شماری کا، تو اگر آپ ان کا 87 کا آئین اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کوٹا سسٹم، بہاریوں کو لانا، منشور مردم شماری، یہ ان کا 87 سے منشور تھا. تو اب کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے انہیں یہ سب چیزیں یاد آ گئیں، پھر ملی بھگت سے پہلے کم گنا گیا، پھر وہ جو ایک ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ ہے، تو پھر اس کے بعد ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی پوری نہیں ہے. 190 اگر کہہ رہے ہیں انہوں نے کر دیا تو وہ بھی کم ہے، آدھی سے بھی کم، 3 کروڑ سے پلس ہے. یہ تقریباً تمام سروے میں ثابت ہو چکا ہے. نادرا سے ریکارڈ لیا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن سے ریکارڈ لیا جا سکتا ہے، اور جو مردم شماری ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ریکارڈ ہے. تو ابھی بھی آپ نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا کہ جس کو آپ سنہری حلفوں میں لکھیں گے. یہ کام تو بہت پہلے جب آپ حکومتوں میں تھے، جب پرائم منسٹر سے بھی آپ کی مشاورت ہوتی تھی. آج یہ شہباز شریف سے نہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر، اس سے پہلے زرداری صاحب صدر بنے ان کے وزیر اعظم میں، اس وقت بھی آپ کابینہ کا حصہ تھے. اس سے پہلے میاں صاحب کی جب حکومتیں بنتی تھی اس وقت بھی آپ کابینہ کا حصہ ہوتے تھے. تو یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جو نہیں ہوا. لیکن اب کیونکہ حالات اور جو نوجوان آج کے جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہے، دنیا کی خبریں لے رہے ہیں، پاکستان کی خبر بھی اس کو ہے. تو اب آپ دیکھیں لوگ بی بی سی نہیں لگاتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستانی چینلوں کے بجائے وہ بی بی سی کی خبروں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ 8 بجے کا انتظار نہیں کرتے، فوراً موبائل کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیٹسٹ نیوز انہیں مل جاتی ہے. تو اس لیے انہیں بھی مجبوراً اب اپنی سیاست چینج کرنی پڑ رہی ہے. اور پھر ایک پارٹی ایسی میدان میں اتر آئی، پی ٹی آئی، کہ جو ہر چیز کو ہائی لائٹ کری. آپ بھی ان کے کر رہے ہیں، جو ان کی کمی کوتاہی ہے وہ بھی آپ کی کر رہے ہیں. تو اب عوام میں فیصلہ کرنے کا شعور آ گیا کہ کون صحیح. اچھا پھر دیکھیں اگر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بچا لیا، پھر بھائی الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ الیکشن اچھا آپ دیکھیں کہ جو نگراں گورنمنٹ بنی ہے اس کا بھی ان کا ارادہ نہیں تھا. اگر انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوتا، آئی ایم ایف کا پریشر نہیں ہوتا تو شاید نگراں گورنمنٹ نہیں بنتی. آپ بھی ابھی بھی وہی گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کی. اچھا انہوں نے جاتے جاتے پھر آئین میں نگراں گورنمنٹ بنائی. اچھا اس کو بنانے والے کون تھے؟ شہباز شریف. پہلے سے موجود ہے، اختیارات میں اضافہ ضرور ہوا نہیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ نگراں گورنمنٹ کا 70 سال سے کیا کام رہا؟ الیکشن کروانا، جو ایک آئینی. اور اس میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ان کو ناجائز اختیارات کیوں دیے؟ آپ الیکشن کروا، آج آپ معیشت کا حال دیکھ لیں، جتنا الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں اتنی معیشت آپ کی نیچے جا رہی ہے. لیکن بوقت ضرورت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے. معیشت اس وقت میں خدا را اس چیز کو کہتا ہوں کہ سیاسی اختلافات نہیں، اگر مستحکم حکومت اب معیشت کی بالی کا وقت شروع ہوا ہے، اور نہیں انشاءاللہ آگے مستحکم حکومت اگر آ جائے تو آپ دیکھیں یہی عمل بہت تیزی سے شروع ہو جائے. یہ تو ہر دفعہ میں کہا گیا. تو 18 سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی. جب مستحکم ہوئی اس کے بعد ایک خطرناک کھیل کھیلا گیا اور اس کے نتیجے میں پھر معیشت تباہ ہوئی. اس کے بعد جیسی سامنے پھر ایک وہ ہو گیا، معاملہ آ گیا سامنے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جتنی بھی آپ دنیا کی حکومتیں دیکھیں وہاں پہ کون سے ملک ترقی کر رہے ہیں جہاں پہ آئین قانون کی عملداری؟ میں بالکل اس سے متفق ہوں. تو یہ چیز قائم ہو جائے تو انشاءاللہ پاکستان کی سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے. سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اپنے طریقے سے آئین کی پامالی ہوئی ہے. رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب پوچھ رہے تھے ان سے، آپ کے جو ایک مرکزی رہنما تھے اس وقت، اب تو آج کل تو پتہ نہیں کہاں ہیں، ان سے جب پوچھا کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کے لیے یہاں پر نعرے لگا رہے ہیں، پنجاب میں حکومت میں آتے ہی ایک آرڈر کے ذریعے ان کو سسپینڈ کر ڈالا. تو وہ کہتے ہیں آئین میں کہاں لکھا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے یار، تو کبھی کوئی ڈھنگ کی کوئی تکی بات کریں، کوئی جب جائے تو وہ کریں کہاں لکھا ہے. تو اینکر ان سے پوچھتا ہے تو یہ پامالی کا کیا آئین کے اندر لکھا جائے گا کہ اس کو پامال نہیں کرنا ہے؟ یہ پروسیس چلتا رہے تو عوام فیصلہ، عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی جو اس طرح کی کام کرتے ہیں. میں ذرا حاجی صاحب سے جواب لیتا ہوں. جی حاجی صاحب اب اس کا جواب دیجئے. ماضی کی صورتحال کا انہوں نے نشاندہی کی. چلیں وہ تو ایک ماضی کا حصہ بن گیا، یہ بات بالکل درست ہے کہ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تاہم اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو شعور آ گیا ہے.
اور لوگ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہے. اور اگر یہاں سے جو منتخب کروائے گئے یا ہوئے جو بھی ہوا جو 2018 کے انتخابات میں، اس میں اکثریت یہی سوچتی تھی کہ اب کراچی کے لیے کچھ نہیں ہوا. جیسے بھی انہوں نے منشور کا تذکرہ کر دیا اس میں شامل تھا، کوٹا سسٹم کا نفاذ کو ختم کیا جائے گا، یہ وہ تمام معاملے، وہ سارے مسائل جو کہ تو اپنی جگہ موجود ہیں. فرمائیے گا کیا کہیں گے؟ یاسر بھائی دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جاوید بھائی نے صحیح نشاندہی کی، صحیح چیزوں کی نشاندہی کی. اصل میں مسئلہ ایسا ہے کہ کراچی میں اور سندھ میں کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، امکان پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. دیکھو 14-15 سالوں سے ہمیں گٹر ملا پانی دے رہے، اور اللہ کے عذاب دیکھو کہ ہماری پانی ہمارے اوپر بیچ رہے، ان کو بلاک کر کے ہمارے اوپر بیچا جا رہا ہے. اسی طرح آپ دنیا کے کسی بھی ملک، آپ افغانستان میں جاؤ وہاں پر بھی گٹر کے ڈکن پڑے رہیں گے، لیکن واحد ہمارے یہ شہر کراچی ہے جو یہاں پر گٹر کے ڈکن تک موجود نہیں ہے. یہاں پر مطلب میں کیا کیا گنواؤں نا، اتنا ٹائم تو نہیں کہ میں یہ چیزیں گنوا دوں. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں امکان پاکستان کے علاوہ. اب لوگوں کو شعور آ گیا. ماضی میں جیسے بھائی نے کہا دے کہ ماضی میں لوگوں سے، ہم سے، آپ سے، کہیں اور سے انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو چکا. ہمارے یہاں پاکستان سے ایسے فیصلے ہوا ہے ملک کی سطح پر کہ وہ غلط فیصلے تھے. ابھی اس کو تو ہم نے اس کو نہیں پکڑ رہے کہ جی آپ نے یہ زخم کیوں بنا دیا اپنے اندر. کوئی یہ نہیں چاہتا ہے. ابھی ہم نے اپنے ہی ملک میں بہت سے لوگوں کو پالا، بہت سے لوگوں کو بڑا کیا، بہت سے لوگوں کو لاڑ دیا، لیکن وہ ہمارے نہیں ہوئے 40-50. تو اب میں یہ کہوں کہ یار یہ تو ہمارے ملک نے غلطی کی، یہ تو بڑا غلط کام کیا. نہیں، جو خدا کی راہ کے لیے اور اگلے کی انسانیت کی خاطر کسی کی خدمت کرنا یا کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنا، یہ وہ سلسلہ نہیں ہے. بہرحال ہمارے ساتھ جو گیم کھیلا گیا کسی نے نہیں کھیلا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک تعلیم کھانے والوں نے کیا ہے. اس صوبے میں، اس شہر میں جو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے انہوں نے کیا ہے. پھر بھی یہ مینڈیٹ ایم پاکستان کو جاتا ہے. اگر 87 میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب میر تھا یا سید مصطفیٰ کمال صاحب تھا یا عبدالستار اخوانی تھے، اس کے بعد 90 کے آواز نمبر 1. وہ تو آپ تو ان کی فیور ضرور کرے گا. وہ تو آپ ان لوگوں نے بھی کام کیا ہے. میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی پارٹی کی بات، دیکھو نا یہاں پر میرا عبدالستار افغانی 88 عبدالستار افغانی بھی تھا، نعمت اللہ خان صاحب مرحوم بھی تھا. ہاں کیوں نہیں سنا ہے؟ کیا کام کیا انہوں نے؟ وہ تختیہ گاڑی میں رکھ کر کے پھرتا تھا نا، ہر جگہ جو دیکھتا تو تختے لگاتا تھا. آگے بڑھتے یہ کیا بڑے وہ سارا کام آپ نے وڑ دیا. کیا کریں گے؟ ہمارا آپ نے بریک لگا دیا تو کیا کریں؟ اصل میں آپ نے کنفیوز کر دیا وردیہ صاحب کو. اچھا میئر ابھی آپ نے افغانی صاحب کا ذکر کیا تو 87 سے پہلے کوئی بھی بلدیاتی اکیلی پارٹی نے بلدیہ نہیں بنائی. 87 سے پہلے 87 میں کلین سویپ کیا تھا اور اس کے بعد کرتے رہے. اچھا اس کے بعد اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر، یعنی جب الیکشن ہوتے تھے، جب بھی میئر بنتے تھے، جب ایڈمنسٹریٹر لگتے تھے، جب بھی سے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ اور ایم کیو ایم مشاورت سے چل رہی تھی اور دونوں پارٹنر بنے ہوئے تھے. اب بتائیں یہ پارٹنر تو تھے نا. ابھی جیسے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے بات سنو، ایک گھر میں 2 بھائی 3 بہنیں رہتا ہے، 5 کے کیس ہائی کورٹ میں چلتا ہے. ضرورت نہیں کہ بھائی گھر میں رہے تو وہ لوگ خوش ہے. وہ لوگ بولتے ہیں بھائی یہ تو ایک دروازے کے اندر جاتے ہیں، ایک دروازے سے باہر آتا ہے. لیکن اپوزیشن کے نام ہوتی ہے ابھی مجبوری کے تحت ہمیں جاوید صاحب سے بھی بات کرنا پڑتا ہے، آپ سے بھی بات کرنا پڑتا ہے. تو کیا کرے بھائی؟ لیکن مسئلہ یہ کہ جب ان کے پاس پاور تھی تو اس وقت اللہ معاف کرے کہ بات کرنا تو سامنے والے کا مشکل ہوتا تھا. وہ بچارا ڈر کے ہی بات نہیں کرتا تھا، خاموش رہتا تھا. نہیں وہ کچھ اور پارٹیوں کے لوگ ہمارے اندر میری یہیں کی پیدائش ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں. میں نے کراچی کے تمام حالات میں نے اب تو ابھی تک زندے ہو نا. نہیں زندے تو 3 کروڑ عوام ہے. اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو شاید نہیں رہتے، لیکن اللہ کے اختیار میں ہے. تو عام انتخابات کی تیاری ہے، جلسے زبردست عوام میں پذیرائی مل رہی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں یہ وہ جلسے ہیں جو کبھی ماضی میں ہوا کرتے تھے. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں. اب تو مسئلہ یہ کہ لوگ اگر ہمارے جو سیاسی مخالفین ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں نا، وہ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ونر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھی خوف ہے. اچھا، ان کو بھی خوف ہے. ہاں لیکن خوف ہے تو یہاں تو نتائج کچھ اور بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی خیر. پھر جب ہمارے پیسوں میں بولتا ہے دائیں گز دائیں میدان، پھر دیکھیں گے.
اچھا ہاں پھر دیکھیں گے، آپ پھر کو بتا دیکھیں گے، دیں۔ تیاری ہے، بڑے پر اعتماد بھی ہیں، پر امید بھی ہیں۔ دیکھیں میں صرف انشاءاللہ ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ اسمبلی میں دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی گئی تو واک آؤٹ کر دیتے ہیں اسمبلی سے، اپوزیشن واک آؤٹ کر لیتی ہے، صحیح ہے نا؟ اس وقت ہمارا نوجوان اس ملک سے واک آؤٹ کر رہا ہے، پڑھا لکھا، قابل، اور جو ملک کو جس کی ملک کو ضرورت ہے وہ اس وقت واک آؤٹ کر کے آپ کو ضرورت نہیں، یورپ کو ضرورت ہے، بیرون ملک کو جا رہا ہے۔ 65% نوجوان ادھر ہمارے پاس ہے، لیکن آپ نے اس نوجوان کو دیا کیا ہے؟ آپ نے 40 سال کی سیاست میں سوائے غنڈہ گردی، یورپ مانگ رہا ہے، یورپ مانگ رہے ہیں نوجوان، ان کے پاس نوجوان نہیں، آپ کے پاس 65% نوجوان ہے، بے روزگار ہے، نہیں بے تو اپنے روزگار ہے ملک بھائی۔ اس قابل اب ان کی بات ذرا ہو نا، پھر میں آپ کو جو موقع دوں۔ مسئلہ یہ کہ جس طرح اسمبلی میں واک آؤٹ ہوتا ہے، اس وقت ہمارا نوجوان اس ملک سے واک آؤٹ کر رہا ہے، اور اس کا کیا ہے؟ آپ کہ میرے بچے نے ایم بی اے کر لیا، اس کا کیا فیوچر ہے؟ آپ کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بن گیا، اس کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ آگے چل کے کچھ بہتر سے بہتر کام کریں، یہاں تو ہے ہی نہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ میں نے جی مردم شماریہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، نہیں، اگر یہ کیا ہوتا تو وہ نوجوان جو آج باہر آپ دیکھیں جس کو ویزا ملتا ہے وہ کیسا بھاگتا ہے یہاں سے۔ نہیں جاوید بھائی یہ بات آپ کی صحیح ہے، آپ نے صحیح نشاندہی کیا، وقت کم ہے نا کیونکہ اس کو جلدی سے وہ کر لیتے، سب نے اپنا حصہ ڈالا۔ اگر کسی نے ہاتھ میں بندوق دی تو کسی نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو اخلاقی طور پہ اتنا تباہ کر دیا کہ اس نے 9 مئی جیسے واقعے میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ یہ بھی یہاں پر ہوا۔ یہ اخلاقی پستی، یہ گمراہی، یہ ہاتھ میں کلاشن کو تھما دینے سے زیادہ مہلک ثابت ہوئی، یہ وقت نے ثابت کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کون ایسی جماعت ہے جو واقعتاً نوجوانوں کے بارے میں سوچے گی، کیونکہ نہ کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے، نہ آپ کے پاس کچھ ہے، سب نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ اب یہ کم از کم الزام نہیں لگا سکتے کہ تم نے بندوق دی۔ اگر انہوں نے بندوق دی تو آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے ذہن کو اس قدر زہر آلود کر دیا کہ وہ اس سے زیادہ مہلک ثابت ہوا جس کے ہاتھ میں چلیں آپ کی بات، اگر آپ کی بات میں مان لوں، ایک مثال ہے، اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب کوئی بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اندرون ملک کریں یا بیرون ملک کریں، ان سے پی ڈی ایم کی 12 جماعتوں کے لیے سوال نہیں کیا جاتا، ان سے صرف ایک سوال کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لے دیتے؟ نہیں تو ان کا جواب بالکل، میں ان کے وہ نہیں ہوں، ان کا جواب بالکل درست ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ کون سی جماعت لیتی ہے، نہیں، انہوں نے اس چیز کی بار بار وضاحت کی کہ کسی جماعت کے اوپر اس وقت کوئی پابندی نہیں ہے، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خود سامنے آ کر وہ کہیں، ظاہر پاکستان میں کوئی صورتحال نہیں تو نہیں ہے، اس کا شکار یہ بھی رہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی۔ دیکھیں اگر یہ بات ہوتی نا، اگر آپ کی بات صحیح مان لی جاتی، کل آپ نے دیکھا کہ پشاور میں جلسے کی پرمیشن تھی اور وہ دی بھی تھی ہائی کورٹ نے، صحیح ہے، کیونکہ جو ہمارے جو نگراں گورنمنٹ ہے اس کو بھی، اس کا بھی طریقہ کار آپ کے سامنے، جو جس طرح وہ کوشش کر رہی ہے، جبکہ اس کا یہ کام نہیں ہے، اس کا کام الیکشن کروانا ہے اور سب کو فری ہینڈ دینا۔ اس کی براہ راست ذمہ داری کاکڑ صاحب کے اوپر نہیں عائد کی جا سکتی، نہ ہوتی ہے۔ دیکھیں وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ کوئی معمولی پوسٹ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سے بھی سوال ہوتا ہے، وہ بھی جواب دیتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی وہ نہیں ہے جو جواب دیا جاتا ہے۔ اگر گراؤنڈ ریئلٹی وہ ہونا تو یہ سوال ہی نہ ہو۔ میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں، مطلب آپ بالکل کسی درست سے ہے، لیکن سوال ذمہ کرتے داری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ جب وہ ریلیاں نکالتے ہیں، جب وہ کوئی پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وقت بالکل ختم ہو گیا، مجھے کال دے دی گئی ہے کہ آپ سیگمنٹ کو ختم کریں۔ 2018 کے اگر حالات اور واقعات کا جائزہ لیا جائے نا تو ایک جماعت ایسی تھی جن کو آئسولیشن میں بھیج دیا گیا، اور ہوا یہ کہ 2 ان کے عام حلقے تھے لاہور کے اندر ہی، جن کے اندر سے ان کو نشست جو ہے، وہ ویسے تو پورے پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ ہمیں معلوم ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن ان کے حلقے سے ان کو کیمپین چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور ہوا یہ تھا کہ جو کیمپین چلانے کے لیے جس امیدوار نے، جس کینڈیڈیٹ نے نام دیا تھا یا کوشش کی تھی، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا تھا، وہ بیچارہ اس کا بچہ جو ہے پھر اس کا مقدمہ لڑتا رہا۔ یہ ساری جو ہے نا وہ تاریخ کا۔ یاسر بھائی اگر میں آپ کی بات بالکل ختم ہو گیا، ایک جملے میں بات بالکل صحیح مان لیتا ہوں، جیسے کہ گرووردھن صاحب اس وقت بھی آواز اٹھاتے ہیں، نہیں جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پچھلا بھول جائے تو ٹھیک ہے، اگر پچھلا بھولتے ہیں تو آپ نہیں بھولنے کا کہاں کہہ رہے ہیں، نہیں اصلاح کر لیں، الیکشن کروائیں، عوام کو مینڈیٹ بس یہ اور اس کے بعد وہی پروسیس چلتا رہنا مطلب یہ نہیں کہ رک جائے، اس بات کو سمجھ میں آنا شروع ہو آپ ایک پروسیس شروع کریں، آپ تو شروع کر، مطلب آپ نے ایک مثال، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، آخری جملے میں، ایک جملے میں، زرداری صاحب جب صدر بنے تھے تو بلاول صاحب نے کہا تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن
ان کے بعد کے عمل میں کیا ہوا؟ ابھی جو وقت میئرشپ ہو ہوا گیا۔ وہ اچھا، جمہوری وقت نہیں تھا، ہو وہ گیا غیر میرے جمہوری پاس۔ روایت کے ذریعے ہوا ہے۔ ختم آپ ہوا ہے۔ ایک دفعہ وقت کہتے ہیں ختم ہو جمہوری گیا۔ بہترین وقت ختم ہو مقام گیا۔ ہے، لیکن دوسری طرف وہ جمہوریت بحال ہونے نہیں دیتے۔ بریک کی طرف مجھے جانا ہے۔ بہت شکریہ معزز مہمانوں کا، وقت کیونکہ اب ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو آگے کبھی ڈسکس کریں گے۔ حاجی صاحب میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی جاوید بھائی کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ بریک کی طرف جانا ہوگا، وقت ختم ہو گیا، ورنہ معاملہ ایسا ہے اس کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، اور بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام۔ گڈ مارننگ۔